ذکر ہم نے تیرا کیا، قابل ذکر ہم بھی ہو گئے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو رب کائنات خالق الارض و سماوات بھی کرتا ہے، تو آپ تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ پاک کون سی عبادت کرتے ہیں؟ تو جواب کوئی عقل مند، اہل علم، دانشمند یہ دے گا کہ وہ عبادت صرف درود پاک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اور اس کے آسمان کے اور زمین کے ملائکہ اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ اور دیکھیں، عبادت کا معنی سجدہ نہیں، عبادت کا معنی تسبیح نہیں، تقدیس نہیں، عبادت کا معنی نزول رحمت کاملہ۔ جس طرح صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی متحرک ہونا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور صلاۃ کا اعلیٰ کے ساتھ تعلق آ جائے تو صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، اور تمام جتنے بھی اولین آخرین گزرے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی پر۔ تو آپ خود ذرا اس تصور کے ذائچے میں جائیں کہ جو اللہ رب العزت بے نیاز ذات، تمام خزانوں کی مالک ذات ہے، جو ماوراء الورا، ہماری سوچوں عقلوں سے بھی لامتناہی اس کی سلطنت اور بادشاہی ہے، اور وہ تھا اور ہے اور رہے گا، اپنے محبوب پیغمبر پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو اس درود پاک کا کتنا اجر ہوگا۔ تم نے ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں 3 درجے دیے، ایک تمہارے 10 درجات بلند کیے، 10 گناہ معاف، اور 10 نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں۔ اور کچھ ایسی جماعتیں گزری ہیں جو ہر وقت درود پاک پڑھتے پڑھتے اللہ پاک سے سب کچھ منواتے ہیں، اور درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ ایک بزرگ تھے جس سے پوچھتے تھے، جو بھی اس سے کوئی سوال کرتا، میرے اوپر فقر فاقہ ہے، درود پاک پڑھو، قرضہ ہے، درود پاک پڑھو، اولاد نہیں ہو رہی، درود پڑھو، میرا دشمن کا سامنے ہے، درود پڑھو، میری جاب نہیں لگ رہی، درود پاک پڑھو، میرے چہرے پہ نورانیت نہیں ہے، درود پاک پڑھو، میرے اندر روحانیت کی کمی ہے، درود پڑھو، مجھے جسمانی کمزوری ہے یا دماغ اور عقل کمزور ہے، درود پاک پڑھو، اولاد نہ فرمانے، درود پڑھو۔ تو درود شریف سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اور سب سے بہتر درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ آج کل کی دنیا میں جہاں فلکیات جدیدہ اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، مریخ اور چاند پہ چڑھ گئے، وہاں علمی دنیا میں درود پاک کے بہت سارے کتابچے شائع ہوئے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ گلدستے درود دیکھ کر۔ اور ہمارے چچا جی محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی، عشق مصطفیٰ سے کیف و مستی میں غرق ہو کر انہوں نے ایسا درود کا ایک کتابچہ شائع کیا جس کو البرکات المکیہ کہتے ہیں، کہ جس کی نہ گزشتہ دوروں میں مثال ملتی ہے نہ موجودہ دوروں میں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نام اور ایسے صفات اور ایسے درود پاک کے خزانے کہ جن کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو درود پاک کا زیادہ شوق ہے، میں مانتا ہوں کہ آج کل درود تنجینا، درود لکی، درود ہزاری، درود تاج، اور اسی طرح درود قبرستان، درود کفل، یہ سارے مجھے یاد ہیں، مجھے نہ بتائیں، پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ان کے برکات، انوارات، تجلیات اور کرشمے ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن البرکات المکیہ میں جس انداز سے، جس سوز و گداز سے اور عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کے انہوں نے عشق میں ڈوب کر الہامی انداز میں وہ درود پاک کا ایک خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا ہے، تو ایسے سمجھو کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک کتاب ضرور لیں، اور روزانہ کی روٹین بنائیں کہ میں اللہ پاک کے محبوب پیغمبر پہ، جس پیغمبر کے کلمہ پڑھنے پہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ معاف ہوئے، ان کی خطا اور لغزش معاف ہوئی یا نہیں، اور پھر اس کے حقمار کے لیے 10 دفعہ درود پاک حق مہر بنا۔ اس وقت کون سی درہم، دینار یا ڈالر یا پیسے ہوتے تھے؟
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوا کو حق مار دینے کے لیے تمہیں 10 دفعہ میرے محبوب پیغمبر پر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو اس پیغمبر پر میں اور آپ درود پاک کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال پہلے اللہ پاک نے اپنے نازنین و معجبین پیارے اور لاڈلے پیغمبر سے فرمایا، میرے پیارے اور محبوب پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ عہد و اقرار و میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، جس سمندر کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اوران پر، جس انسان کی دل و دماغ زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس مسجد کی مینار پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ تو جہاں پہ پیغمبر علیہ السلام کا نامی نامی ذکر ہو، ذکر خیر ہو، یا پیغمبر علیہ السلام کی تعریف اور صفات اور مدح اور نعت اور شان بیان ہو، تو وہاں پہ اللہ پاک رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں۔ تو رحمتوں کی بارش آئے گی تو آپ کی دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے علماء امت کا، تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال کا متفقہ یہ قول ہے کہ جس دعا کے آگے اور پیچھے، اول و آخر درود پاک پڑھا جائے، وہ دعا قبولیت کی سین لگواتی ہے، وہ دعا قبولیت کی اور منظوری کی حد تک پہنچتی ہے، اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتے۔ تو اس لیے درود پاک ہر نماز کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھا کریں، اور صبح و شام آپ 100 دفعہ پڑھا کریں، اور ایک روٹین بنائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو یا جس وقت بھی آپ کو خلوت اور پرسکون لمحات میسر ہوں، 1000 بار پڑھا کریں۔ کچھ ملائکہ حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک نے ایسے مقرر فرمائے ہیں جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ درود پاک لے جانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور نام لیا جاتا ہے کہ تمہارے اس امتی نے، اس کے بیٹے نے آپ کے اوپر یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو کیا خیال ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا یہ تحفہ وصول کرتے ہوں گے تو آپ سخاوت اور فیاضی کے مہر منیر اور پیکر ہیں، اور سخیوں کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے تاجدار بادشاہ، تو وہ اس تحفے کی عوض ہمارے پاس کوئی معاوضہ اس کے بدلے میں نہیں دیتے ہوں گے؟ کتنا سستا سودا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں۔ جبکہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ بخاری اور مسلم میں پڑھیں کہ ایک شخص یمن سے آتا تھا اور اپنے علاقے کا مشہور قیمتی میوہ، قیمتی سوغات لایا کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام اس وقت تک اس کو بٹھائے رکھتا تھا جب تک اس کو اس کا متبادل کوئی میوہ، کوئی گفٹ نہ دیتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے درخت پہ جو بھی آتا تو خالی ہاتھ نہیں گیا، لیکن آقا کی یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ یہ دور دراز کے علاقے سے میرے لیے قیمتی تحفے لایا ہے، اگرچہ میں نے صحابہ میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غریبوں میں بانٹے، لیکن میں اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں۔ تو جب آقا اتنے سخی ہیں، سخیوں کی بھی داتا اور آقا اور فیاضی کے شہنشاہ ہیں، تو آپ علیہ السلام پر جب ہمارے درود کے تحفے جاتے ہوں گے وہ ہمیں خالی لوٹاتے ہوں گے، وہ ہمیں کیا دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہوں گے، کتنا مالا مال کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے درود پاک کا تحفہ آپ کی ذات پر دڑا دڑ بھیجا کریں، اور اس ایمان بالغیب اور بھروسے اور یقین کے ساتھ کیا کہ انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ادنا سا امتی ہوں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، بس یہی حسرت، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ میں آپ کی محبت کا، عشق کا اور امتی ہونے کا حق ادا نہ کر سکا، صرف یہ ہے کہ میں تیری شفاعت کا امیدوار بن جاؤں۔ تو اللہ پاک آپ کے تمام مشکلات آسان فرمائیں گے اور تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔